بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نعیم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اگر آپ چاہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری پہنچ آپ تک آسانی سے ہوتی رہے۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو اسپیشلی ان بچوں کے لیے بہت ضروری ہے جو ابھی چھوٹی عمر کے ہیں، لیکن یہ بڑوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ ناظرین، آج 20 جون ہے اور آج کا دن فادرز ڈے کے نام سے یعنی باپوں کا دن منایا جاتا ہے۔ بازاروں میں آج کے دن کی مناسبت سے خاص تحائف تیار کیے جاتے ہیں اور بچے اپنے باپ کے لیے کوئی تحفہ وغیرہ خریدتے نظر آتے ہیں۔ پھر بچے اپنے والد سے اظہار محبت کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ باپ کی محبت کے لیے کیا صرف ایک دن کافی ہے؟ اور صرف ایک دن ہی کیوں؟ بچے بڑے اپنے والد کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ جن کے والد اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی یادوں کو آپس میں شیئر کرتے ہیں، اور جن کے والد ان کے پاس موجود ہوتے ہیں بچے ان سے محبت اور الفت کا اظہار کرتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ چھوٹے بچے صبح اٹھتے ہی اپنے والد کو ہیپی فادرز ڈے یا کسی اور رنگ میں اپنی نیک تمنائیں، پیار، محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے کہ والدین کے احسانات اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ صرف ایک دن والدین کی شکر گزاری کر لینے سے، محض ایک دن والدین سے حسن سلوک کر لینے سے ان کے احسانات کا بدلہ چکایا نہیں جا سکتا۔ قرآن کریم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت کو اتنی بڑی نیکی قرار دیا ہے کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد نصیحت یہ کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، خاص طور پر جب آپ کے والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اس وقت اپنے والدین کو اف تک نہ کریں، ان کی ہر ادا، ان کا ہر ناز برداشت کریں اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں کہ جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ محبت اور شفقت سے ہماری پرورش کی، اللہ میاں تو بھی میرے والدین کے ساتھ اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر محبت اور شفقت کا سلوک کرنا۔ قرآن کریم اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری جگہوں پر والدین کے متعلق نصائح فرمائے ہیں۔ والدہ کی عصمت، جنت کو ماں کے قدموں تلے قرار دے کر والدہ کے حقوق فرمایا ہے، اور اسی طرح والد کا مقام اور مرتبہ بھی بہت زیادہ جگہوں پر اس کے متعلق بھی بہت زیادہ فرمایا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ والد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ جنت کے دروازوں میں سے درمیانہ دروازہ ہے۔ بس ہمیں یقیناً وہ لوگ جو خوش قسمت ہیں اور جو والد سے اعلیٰ حسن سلوک کر کے، والد کی فرما برداری اختیار کر کے، والد کی خدمت کر کے جنت کی راہوں کو اپنے لیے آسان کر لیتے ہیں۔ ایک اور موقع پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ والد کی رضا ہی دراصل رب کی رضا ہے، اور والد کی ناراضگی ہی دراصل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ والد کے ساتھ ہمارا حسن سلوک کتنا ضروری ہے۔ ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر والد کی محبت اور فرما برداری میں کوئی کمی نہ آنے دیں۔ والد جو گھر کا کفیل ہوتا ہے، جو بچوں کو بچپن سے لے کر نہایت مشکل حالات میں ان کی پرورش کرتا ہے، ہمیں جگہ جگہ پر نصائح ملتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ محبت اور انکساری کے جذبات رکھیں، ہمیشہ ان کے ساتھ فرما برداری سے پیش آئیں۔ والد کے ساتھ محبت، فرما برداری اور حسن سلوک جس طرح ضروری ہے، اسی طرح والد کو بھی یہ احساس دلایا گیا ہے کہ جس طرح والد کی رضا میں رب کی رضا ہے تو والد کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عبد حقیقی بنا رہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو اختیار کرنے والا ہو۔
جیسے اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارے لیے غفور رحیم ہے، بن مانگے دینے والا ہے، حلیم اور خبیر بھی ہے، یہ تمام صفات باپ کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ جی ہاں ناظرین، یہ تمام صفات جو ہے وہ باپ کے اندر ہونا لازمی ہے۔ وہ بچوں کی پرورش کا خاص خیال رکھنے والا ہو، بچوں کے معاملات اور ہر قسم کے حالات سے باخبر ہو، اور بچوں کے لیے رحمان، رحیم، غفور رحیم، یہ سب صفات والد کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ والد بھی اپنے رب کی صفات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اولاد کے ساتھ اعلیٰ حسن سلوک کرنے والا ہو۔ قرآن کریم میں باپوں کی عظمت اور شان یوں بیان فرمائی ہے، اور بعض باپوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے حضرت لقمان کی چند نصائح آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بچوں اور بڑوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جہاں والد کی عزت، عظمت، حسن سلوک کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے، وہاں ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بچوں کو والدین سے حسن سلوک کرتے ہوئے اور باپوں کو بھی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے کن باتوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ حضرت لقمان کی نصائح ہمارے لیے راہ عمل ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصائح فرمائی، ان میں سے پہلی یہ ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، تو کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بننا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، خاص طور پر والدہ سے جو بچے کو نہایت مشکل حالات میں بہت تکلیف سے بچے کی پیدائش عمل سے گزرتی ہے۔ پھر ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھائی گئی کہ والدین اگر دینی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کا حکم دیں تو پھر ان کی اطاعت نہ کرو۔ اگر آپ کے والدین یا والد یا والدہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف کوئی بات کریں تو پھر ان کی اطاعت کا حکم نہیں، وہاں پر آپ ان کی جو اطاعت ہے وہ نہیں کریں گے۔ پھر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ تو نماز پڑھا کر، تو اچھی باتوں کا حکم دے، بری باتوں سے رکے رہا کر، اگر تمہیں کبھی کوئی مشکل یا تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کیا کرو۔ یہ باتیں ایک اچھے انسان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ عجز و انکساری، پیار اور محبت سے پیش آنا اور ہر تکبر سے بچنا، زمین پر عاجزی اور انکساری سے چلنا۔ اللہ تعالیٰ کو کبر اور غرور پسند نہیں۔ ناظرین، اگر ہم ان نصائح کو یاد رکھیں اور اپنی ساری زندگی کو یادگار بنانے کی کوشش کریں تو ان نصائح پہ عمل کرنا ہوگا۔ یہ نصائح ہمارے لیے ہماری زندگی کو آسان بنا دیں گے۔ اس کو یاد رکھیں کہ رب کی رضا ہی دراصل والد کی رضا ہے، تو سارے معاملات اسی میں آ جائیں گے۔ ناظرین، آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو آج کی اچھی لگے، پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہو سکے تو اپنے بچوں تک یہ ضرور پہنچائیے گا یہ تمام باتیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔